ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دعا کے کرنے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں۔ اگر ان کے مطابق دعا نہ کی جائے تو دعا کی جو قبولیت ہے اس کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو دعا چونکہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، اس لیے جو دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں بہت ہی تفصیل سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ دعا کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، دعا کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کون سے لوگ ہیں جن کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کن اوقات میں ہوتی ہیں، کن مقامات پر ہوتی ہیں۔ تو دعا کے بارے میں بہت ساری تفاصیل جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے ملتی ہیں۔ دعا کی جو پہلی شرط ہے دعا کی قبولیت کی، وہ یہ ہے کہ دعا کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، دعا کو خالصتاً اللہ سے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا قطعاً کبھی بھی نہ کی جائے، اور کبھی بھی کسی اور کو نہ پکارا جائے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جب بندہ پکارتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے علاوہ کسی دوسرے کو پکارنے کا کہیں بھی حکم نہیں دیا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جائے، کسی اور کے سامنے اپنی فریادیں رکھی جائیں، کسی اور کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھی جائیں، اور کسی اور سے ان کی بہتری کی امید توقع کی جائے۔ تو سب سے پہلی جو شرط ہے دعا کی وہ ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فد اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تعالیٰ کو خالص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کو خاص کر دعاؤں میں پکارو، اور اللہ کے علاوہ کبھی بھی کسی کو نہ پکارو۔ اگر ایسا ہوا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا گیا تو ایسے شخص کی اللہ کے ہاں دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، اور اس کو اللہ کے سامنے دعا کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، جو اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کے سامنے اپنے پریشانیوں کو، اپنے حاجات کو، ضروریات کو رکھتا ہے۔ دوسری جو شرط ہے دعا کی قبولیت کی وہ بھی بہت اہم ہے، اس میں ہے کہ جو دعا کرنے والا بندہ ہے، جو شخص ہے، مسلمان ہے، اس کو حرام سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، حرام کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، اور اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، بڑا گڑ گڑا کے کہتا ہے، بڑا گریہ زاری کرتا ہے، لیکن آگے سے اس کو جواب کیا ملتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی کا فرمانا کہ حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کریں گے؟ تو جو شخص جو ہے وہ حلال نہیں کھاتا، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی جو ارننگ ہے، اپنا انکم سورس ہے، اپنی کمائی جو ہے اس کو ریویو کرے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم تو گناہ گار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں، اور پیروں کی اور بزرگوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موڑتا نہیں، رد نہیں کرتا۔ اس بات کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا جو رزق ہے، کھانا پینا ہے، اس کو ریویو کریں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، کہ میں جو بھی اللہ سے دعا کروں وہ قبول ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنا جو رزق ہے اس کو حلال کر لو، اپنے کھانے پینے کو حلال کر لو۔ تو دعا ہر کسی کی قبول ہوتی ہے سوائے اس کی جو اللہ کو پکارتا ہے لیکن اس کا رزق حلال کا نہیں ہے۔ تو صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اپنا رزق جو ہے اس کو پاک کرنا چاہیے۔ دعا کی جو تیسری شرط ہے وہ ہے توبہ۔ ہر انسان گناہ کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تمام جو بنی آدم ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، وہ خطا کار ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں
جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہیں، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے بعد ان گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد پھر اپنے حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ سے، اپنے پالنے والے سے، اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، وَيَزِدْکُمْ قُوَّةً، اور تمہاری قوت کو بڑھائے گا، الا قوتکم، یعنی کہ تمہاری جو طاقت پہلے ہے اس طاقت کو مزید آپ کو طاقت دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم گناہ گار ہو کر اللہ سے روگردانی مت کرو۔ تو اللہ کو پکارنے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے، استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، بلکہ توبہ ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان کی تمام جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ چوتھی شرط جو ہے وہ ہے کہ اللہ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکارا جائے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اور اللہ کے سامنے اللہ کے جو احسانات ہیں ان کا بھی اعتراف کیا جائے، اللہ کے جو انعامات ہیں ان کا بھی اعتراف کیا جائے، اپنے تمام جو گناہ ہیں ان کا اعتراف کیا جائے، اور پھر اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو۔ اس کے علاوہ جو پانچویں شرط ہے دعا کی، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اور دعا میں زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اسی آیت میں فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دعا میں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ دعا میں حد سے بڑھنا یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ایسی ڈیمانڈز رکھے جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، اللہ کے سامنے گناہ کی باتوں کی دعا کرے، اللہ کے سامنے ممنوع چیزوں کو مانگے۔ مثلاً ایک انسان جو ہے وہ اپنے لیے ہمیشگی کی زندگی مانتا ہے، یعنی کہ ایسی دعائیں کرے جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہیں، اللہ کے قانون کے خلاف باتیں کرے۔ اب اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، زیرو لوگ ہیں، جو بھی جاندار ہے اس کو مرنا ہے، اور کوئی شخص یہ دعا کرنا شروع کر دے کہ مجھے موت ہی نہ آئے، تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسی دعا کرے کہ جو اللہ کے قانون کے خلاف نہ ہو، جس میں حد سے زیادہ تجاوز نہ ہو، یا پھر کسی کے لیے برائی کی دعا نہ کرے، کسی کے لیے قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اس طرح کے معاملات سے بچے، یہ زیادتی میں آتے ہیں۔ چھٹی چیز جو ہے کہ وہ معلق دعا نہ کرے، یعنی کہ اللہ سے جب دعا کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، یعنی کہ تو چاہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عطا کر دے، نہیں چاہتا تو نہ کر، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، نہیں چاہتا تو نہ بخش، یہ دعا نہ کی جائے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، یہ نہ کہے، بلکہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور کرنے والا، روکنے والا نہیں ہے۔ اور ساتویں چیز جو دعا کے دوران انسان غفلت یہ نہ کرے کہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر رہا ہے لیکن دھیان اس کا کہیں اور ہے، اس کو یہی نہیں پتہ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ بلکہ دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ دعا کے دوران اللہ کے طرف پورا متوجہ ہو، پورا دھیان ہو، پورا انہماک ہو، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرے۔ اس کے ذہن میں کوئی سستی نہ ہو، بلکہ وہ پوری چستی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے یقین کے ساتھ دعا مانگو تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو دعا کی جائے ساتھ یہ یقین ہو کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص دعا کر رہا ہے
اور ساتھ اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہونی، تو پھر ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے مطابق معاملات کرتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی اللہ سے دعا کرے تو پوری توجہ کے ساتھ، پوری انہماک کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ دعا کرے کہ یہ جو میں دعا کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دعا میں جلد بازی نہ کرے کہ میں تو دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انسان کی اس وقت تک دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا، اور جلد بازی کیا ہے کہ میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جلد بازی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔